برادران اسلام، کسی بھی بڑے پروگرام کی کامیابی کے پیچھے صرف منتظمی نہیں بلکہ ایسے مخلص خیرخواہ افراد بھی ہوتے ہیں جو خاموشی سے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ آج ہمارے اس بابرکت 2 سالہ جشن میں ہمارے درمیان معزز مہمان کی تشریف آوری، جن محترم حضرات نے رابطہ دعوت اور دیگر ذرائع سے اہم کردار ادا فرمایا، ان حضرات کی خدمت کی اعتراف بطور تشکر آج شال پوشی کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ میں ہمارے معزز مہمان چراغ سوریہ پیٹ و فرزند حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب علیہ رحمہ، علی جناب الحاج محمد سعید مظفر مظاہری صاحب قبلہ دامت برکاتہم، جمعیت العلماء ضلع سوریہ پیٹ جنرل سیکریٹری و ناظم مدرسہ بیت العلوم سوریہ پیٹ کی شال پوشی، بیت العلوم سوریہ پیٹ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس بابرکت محفل سے سامعین کے دل کو نور مجلہ فرمائیں۔ علی جناب الحاج مولانا سعید المظفر مظاہری صاحب۔ ہم تمام ذمہ داران سلسلہ معظمہ یعقوبیہ بھونگیر شکریہ ادا کرتی ہے آپ کا اور آپ کی شال پوشی کے لیے ہمارے جشن کے مخلص ہمدرد ملت جو خاندانی دینی و سماجی ملی خدمت گزار جشن میں ہے۔ علی جناب کلیانی عبدالجلیل صاحب مادھاپور سے خواہش کی جاتی ہے کہ ہمارے مخلص مہمان کی شال پوشی فرمائیں۔ علی جناب کلیانی عبدالجلیل صاحب۔ یہ خاندانی دینی و سماجی ملی خدمت گزار صاحب ہیں۔ مجمع کے اندر حفاظ کرام، علماء کرام، مفتیاء کرام تشریف فرما ہیں۔ ہم ہر کسی کا نام لے کے بلانا وقت کی خلیل تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے۔ ہم آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ بلا جھجک ہمارے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جتنے بھی علماء کرام، حفاظ کرام، مفتیاء کرام، مفتیان کرام ہے، آپ کی بے ادبی ہے، ہماری بے ادبی ہو جاتی ہے ہم آپ کو وہاں پر بٹھانے کے لیے ہم نام لے کے نہیں بلا سکتے۔ میں خاص کر علماء کرام سے خواہش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے اس بابرکت اور پر مسرت موقع پر جو 2 سالہ جشن بسلسلے یعقوبیہ معظمیہ میں ہم سب شریک ہیں، اور اسٹیج پر ہمارے تمام اکابرین جلوہ افروز ہیں، اور آج کے مہمان
بھونگیر تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں وہ یہاں پر تشریف لائیں گے۔ مجھے بھی جو ہے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا، حکم کیا گیا۔ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہوئے بغیر آج کا جلسے کا جو عنوان ہے قرآن اور مسلمان، یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے، یہ اسلام کی ابتدا اور بنیاد، جس کی اصل حیثیت یہی ہے کہ جہاں مسلمان ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں مسلمان ہے۔ قرآن کو مسلمان سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور مسلمان کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں چیزیں مل جل کر ہی ایک ایمان والے کی شکل ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اس مضمون کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، جو اسلاف ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کی زندگیاں اسلام سے پہلے تاریک تھی، جن کی زندگیوں میں تنگ دامنی کا شکوہ تھا، جو اسلام اور دنیا کی ظلمت کدے میں پڑھ کر جہالت ان کے اندر عروج پر تھی۔ تاریخ بتاتی ہے ہمیں، جب ہم اس دور کو پڑھتے ہیں اور اس دور میں جھانکتے ہیں اور اس دور میں دیکھتے ہیں تو ایک ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے اندر منافرت، حتیٰ کہ انسانوں کا قتل ہونے کے بعد اگر ان کے خاندان میں جانور ہیں تو جانوروں تک کے اندر بھی لڑائیاں پیدا ہو جایا کرتی تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایسے میں رب السماوات والارض کو رحم آتا ہے تو شاہ حرم، قائد عرب عجم والعجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب، جو قرآن حوالے فرمائی اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے نور سے پھر وہی معاشرہ جس کی ایک اندھوناک تاریخ تھی، پھر وہی معاشرہ قابو میں آتا ہے، حالات کروٹ لیتے ہیں اور ایسا معاشرہ بن جاتا ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے فَإِنِ اهْتَدَوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ قرآن کہتا ہے وہ معاشرہ اس معاشرے کے بارے میں کہتا تھا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اور جب یہی معاشرہ ان سے کہتا تھا کہ تم بھی ایمان لاؤ، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، تو وہ کہتے تھے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء۔ اے لوگو تم ان جیسے کا ایمان لاؤ بولتے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، دنیا انہیں بے وقوف کہتی تھی، دنیا انہیں جاہل کہتی تھی، لیکن رب کائنات، رب کریم، آقائے دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی اگر امن چاہتے ہیں، جو بھی انسانیت میں ہدایت چاہتے ہیں اور اللہ کی بندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو قرآن کے پرچم تلے آنا پڑے گا۔ یہ تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کے ذریعے سے زندگیوں میں انقلاب آئے، قرآن کے ذریعے سے زندگیاں بن گئیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو وہ تاریخ کی طرف لے کر چلتا ہوں جو ایک عام واقعہ ہو گیا، اور آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ قرآن کے اندر تاثیر کیا ہے، قرآن کے اندر کشش کیا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے اور قرآن کے معنی میں سیکھنے میں اور اس کا ترجمہ اور زندگیوں اس پر جب عمل کرتے ہیں تو قرآن ہر زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے۔ آئیے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ مکے کے اندر حالات کچھ اور ہے، مکے کے اندر حالات کچھ اور ہے،
روزانہ ایک نئی گڑبڑ، نیا فساد ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ آقائے دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اور لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف ان کو متوجہ کر رہے تھے، ایسے میں سب پلان بنا رہے تھے کہ کیا کیا جائے، اس کا خاتمہ کیسا کیا جائے. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے چلے کہ میں آج خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، یا تو عمر باقی رہے یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے، آج فیصلہ ہونا ہے. ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چلے. راستے میں ایک صحابی مل گئے. فرمایا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بعد میں لینا، پہلے آپ اپنے بہن کی خبر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ جس دین کو مٹانے کے لیے تم چلے ہیں اسی دین کا چراغ تمہارے گھر میں روشن ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر آئے. دروازہ اس طریقے سے کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی عمر کو بھنک لگ گئی کہ میں قرآن پڑھنے لگی ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی. انہوں نے اپنے پڑھانے والے معلم کو اندر کیا، اس کے بعد میں پھر دروازہ کھولا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تشریف لائے. فرمایا کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ فرمایا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں. حضرت عمر ایک زن دار تھپڑ رسید کیا اپنے بہن کے ماتھے پر. تو بہن نے کہا عمر تم یہ بھول گئے جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. اگر تمہارے اندر یہ ہمت ہے کہ تم مجھے مارتے ہیں میں قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے سے تم مجھے روکنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو میں بھی تمہاری بہن ہوں اور میں بھی تمہاری اسی ماں کی اولاد ہوں جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے. میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دی، قرآن پر ایمان لا چکی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر چکی ہوں، اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ بہن کے تیور یہ ہے تو کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی مجھے بتاؤ. بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو، تم اس قابل نہیں ہے ابھی کہ تم قرآن کو چھو سکے، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ قرآن کو بنا وضو بنا پاک نہیں چھو سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ کا فرمان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات آ گئی. وہ گئے غسل فرمائے اور پھر ان کے سامنے ان کی بہن نے کہا کہ میں جو پڑھ رہی تھی وہ یہی تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. جب یہ قرآن پاک پڑھنے لگے تو حضرت عمر زار و قطار رونے لگے. فرمایا بہن آج میری آنکھیں کھل گئی ہے، مجھے لے چل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جانا چاہتا ہوں. لے کر گئے. اس وقت تک اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ ایک دار ارقم، ایک گھر تھا ارقم رضی اللہ عنہ کا، وہاں پر موجود تھے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. کھٹکھٹایا، حضور کو فرمایا حضور سے کہ عمر آئے ہیں باہر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر وہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو ویلکم، اور اگر کوئی غلط ارادے سے آئے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولا گیا، نبی کے قدموں میں گر گئے. فرمایا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ قرآن کریم کی تاثیر تھی، اللہ کے نبی کی دعا کا اثر تھا کہ قرآن کریم پر وہ ایمان لائے، اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے. پھر فرمایا اللہ کے نبی اس گھر کے اندر آپ کیوں بیٹھ کر دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ لوگ ابھی مانوس نہیں ہوئے مجھ سے
اور صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے، اس واسطے ہم ابھی اپنے لوگوں کے درمیان ایمان پھیلا رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ دین حق ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ دین حق ہے، احقاق حق ہے، اس کا اظہار کھلے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیار حرم پاک کے اندر آتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے کلمے کا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں، میں عمر آج اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر چکا ہوں۔ اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ مجھ سے مقابلہ کر۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر، اس لیے کہ قرآن زندگیوں کو بدلا، قرآن زندگیوں میں حقیقتوں کو لے کر آیا۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ، جب اس امانت سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس قرآن کو ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، یاد رکھو اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ پر نازل فرماتے، لرأیتہ، البتہ ضرور بضرور تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ چیختے ہوئے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے وہ روئی کے مانند پہاڑ اڑ جاتا۔ یہ قرآن کو ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کیا کہ اس قرآن کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ قرآن ایک مسلمان کے لیے دستور ہے، قرآن ایک مسلمان کے لیے رہنما ہے، قرآن ایک مسلمان کے لیے نجات دلانے والی کتاب ہے۔ آؤ لوگو، قرآن کو اپنے اندر لاؤ، قرآن کو اپنے معاشرے میں لاؤ، قرآن کو پڑھو۔ آج ہم جشن سالانہ یعقوبیہ معظمیہ کے پیغام کیا ہے؟ یہی پیغام دینا چاہتا ہے یہ جشن کہ مسلمانوں، ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ذلیل ہو گئے، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، رسوا ہو رہے ہیں۔ وہ قومیں جو دور ہیں آج وہ قرآن کو سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن ان کی سمجھ میں آ رہا۔ آج جو ہے اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا، اور جو مسلمان باپ دادا کے ساتھ مسلمان ہیں وہ قرآن کو یوں ہی چھوڑ کر چلے جا رہے۔ غور کی بات ہے، غور کرنے کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ جلسہ اور آج یہ اجلاس اور آج کا یہ جشن مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ آؤ، ہم بھی محتاج ہیں، آئیے آپ بھی محتاج ہیں۔ ہم اور آپ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں گے، رشتہ مضبوط کریں گے قرآن کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ قرآن جب ہماری زندگیوں میں رہے گا، اسی قرآن میں یہ کہا گیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، پریشان ہے کہ مسلمانوں کے اوپر نظریں خراب ہے۔ یاد رکھیے، ہم وہ قوم ہے، ایک زندہ قوم ہے۔ قرآن والی قوم زندہ ہوتی ہے، کبھی مردہ نہیں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، آج پوری دنیا کا اگر ہم مطالعہ کریں، پوری دنیا کو نظر میں رکھیں اور ہمارے ملک پر نظر رکھیں، آپ دیکھیے سب سے زیادہ مظلوم قوم اگر کوئی نظر آ رہی ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس بڑی بڑی کھوٹیاں ہیں، ہے تو چند فیصد ہے، لیکن سب سے زیادہ کیا ہے؟
آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس قوم کے اندر ایمان ہے اور قرآن زندہ رہے گا اس قوم کو زیر و زبر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آج کا یہ جشن یہ پیغام دے رہا، ایک اچھا عنوان انہوں نے قائم کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ قرآن اور مسلمان یہ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ خدا کرے کہ آج کا ہمارا یہ اجلاس کامیاب ہو اپنے پیغام دینے کے اندر، اور یہ ہمارے مشائخین اعظام اور ہمارے یہ علماء یہ فکر دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ آئیے میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے ہو جائے، اور ایسا قرآن سے ہو جائے یہ قرآن ہمارے قبر میں گواہی دے کہ ہاں اللہ یہ بندہ قرآن پاک ساتھ ساتھ پڑھتا تھا، قرآن جھگڑا کرے گا، قرآن سفارش کرے گا روز قیامت کہ اس نے ہمارا تعلق رکھا تھا۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں یہ سمجھا بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ بولنا ہے یہاں، اس لیے کہ میں اکابرین کے بیانات سننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ ہمارے ارشاد احمد اندوری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، آج کے مہمان خصوصی جناب قاری حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کو دعوت دینے کے سلسلے میں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں بھی کسی اور کے ذریعے سے بلایا تھا، ان کی کرم فرمائی ہے، ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بندے کو یاد کیا اور مجھے یہ عزت بخشی۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں اور پوری انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے بلایا اور یہ باوقار اسٹیج کی زینت بننے کا مجھے بھی موقع دیا۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کے ہمراہ 2 سالہ جشن میں معزز مہمان عالی جناب حافظ خلیل احمد صاحب سینئر صحافی و خازن جمعیت العلماء ضلع سوریا پیٹ تشریف فرما ہیں۔ آپ کی شالپوشی کے لیے ہمارے سلسلے کے نوجوان پرجوش محنتی و اخلاقی شخصیت محمد سلمان قادری کلیانی سے خواہش کرتے ہیں کہ ہماری معزز مہمان کی شالپوشی فرمائیں۔ عالی جناب کلیانی سلمان قادری۔ معزز مہمان کی شال پوشی فرمائیں۔ خلیل احمد صاحب کون ہے؟ خلیل احمد صاحب شال پوشی فرمائیں خلیل احمد صاحب کی معزز مہمان۔ برادران اسلام، محفل کی رونق اہل علم سے ہے اور محفل کی بابرکت اہل عمل سے ہوتی ہے، جن کی زبان پر قرآن کا نور، جن کے سینے میں کلام الہی کا ذخیرہ، جن کی زندگی علم و عمل کا حسین امتزاج اور جن کی ذات دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس باوقار باعمل اور صاحب علم شخصیت کی موجودگی ہمارے اس 2 سالہ جشن کے لیے یقیناً باعث سعادت ہے۔ سلسلے معظمیہ کا جو مشن ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب پہنچا دینا، اس پر آپ ہر جمعہ مسجد